فرمایا استنعوا المعروف بما قدرتم علی اصطناعہ، جتنا ہو سکے تم سے لوگوں کے ساتھ نیکی کرو. معروف نا، المعروف ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ نیکی کرو، احسان کرو، حسن سلوک کرو جتنا تم سے ہو سکے. فَإِنَّهُ يَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، میں بار بار عرض کر چکا کہ جو نیکیاں ہوتی ہیں، ایک تو روز قیامت انسان کو اس کا ثواب ملتا ہے، اخروی روز قیامت ثواب ملتا ہے. اس کے علاوہ نیکیوں کا اس دنیا میں بھی بہت سارے فوائد ہیں، نقصانات سے بہت ساری نیکیاں بچاتی ہے انسان کو. اسی طرح برائی بھی بعض برائی یعنی آخرت کے عذاب کے علاوہ اس دنیا میں بھی اس کے بہت سارے جو ہے نا وہ نقصانات ہیں. نیکی کا روز قیامت اجر بھی ملتا ہے، دنیا میں بھی فائدے ملتے ہیں. دنیا میں جو فائدہ ہے یا مالی فائدہ ہوتا ہے یا بندہ صحت مند ہوتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں موت سے بچ جاتا ہے، عمر بڑھ جاتی ہے. یہ نیکی کے دو فائدے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی طرح برائی کے بھی دو قسم کے نقصانات ہیں، دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے مالی نقصان کی صورت میں یا جانی نقصان کی صورت میں. آخرت کا ثواب الگ ہے، آخرت کا ثواب الگ ہے. اچھا، نیکی کا کیا فائدہ ہے؟ فَإِنَّهُ يَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، یہ نیکی بری اموات سے انسان کو جو ہے نا وہ بچاتی ہے. لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا بری اموات سے بچاتی ہے. میں نہیں بھولتا، سن 1969 سے پہلے ہم جب جامع المنتظر میں پڑھتے تھے، ہمارے وزیر آباد کے استاد تھے جامع المنتظر کے مدرس مولانا عبد الغفور جعفری صاحب. ہم ان کے پاس جامع الاخبار پڑھتے تھے. حدیثوں کی ایک کتاب ہے جامع الاخبار، اس کے اندر بہت سارے اعمال ہیں. جو یہ عمل کرے گا، یہ نیکی کرے گا، مثلا یہی نیکی بری اموات سے بچے گا. بری اموات، مجھے یاد ہے میں نے ان سے پوچھا وہ موت تو موت ہوتی ہے، ایک اچھی موت ہوتی ہے اور ایک بری موت ہوتی ہے. انہوں نے وہ پنجابی میں مجھے جواب دیا، ہاں بھائی، بری موت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ریڑے تلے آ کے نہیں مرے گا. ریڑے تلے آ کے آدمی ایکسیڈنٹ میں مر جائے، نہ کوئی وصیت ہے نہ کوئی پتہ نہیں وہ نصیحت ہے، یا مر جائے اور لاش بھی بندے کو نہ ملے اور پتہ نہیں کئی دن جو ہے پنڈ کے سرخانے میں بندہ پڑا رہے، وہ بھی موت ہے. اسی طرح یا میدان کارزار میں انسان راہ خدا میں شہید ہوتا ہے، وہ بھی موت ہے. امام زین العابدین جو رمضان المبارک میں روزانہ دعا پڑھتے تھے، وہ کیا تھی؟ اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام، خدایا بیت الحرام یعنی حج بیت اللہ نصیب فرما، فی عامی ھذا وفی کل عام، اس سال بھی اور ہر سال، وہ زیارت قبر نبی کا، ہر سال بیت اللہ کی زیارت بھی نصیب فرما اور اپنے نبی کی زیارت بھی آگے، وَقَتْلًا فِي سَبِيلِكَ، اور اپنی راہ میں قتل ہونے یا شہادت بھی جو ہے نا وہ نصیب فرما. یہ بھی ایک موت ہے. ریڑھا تلے آ کے مرنا بھی ایک موت ہے، راہ خدا میں شہید ہونا بھی ایک موت ہے. یا گھر کے اندر بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ساری عیادت کرنے والے آئے ہوتے ہیں، وصیت بھی بندہ کرتا ہے اور جو ہے نا سب کے سامنے بڑی سہولت کے ساتھ جو ہے نا اس کی روح کو اللہ کے نمائندے فرشتے قبض کرتے ہیں. موت ایک جیسی نہیں ہوتی. یہ معروف جو لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، تقی مصارع السوء. نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 110 میں امیر المومنین نے 11 اعمال کا ذکر کیا ہے جن کا نام بہترین وسیلہ رکھا ہے. انا افضل ما توسل به المتوسلون الی اللہ تبارک و تعالی، وہ بہترین اعمال کی جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، ان میں اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، اچھا جی، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، وہاں
صدقہ کا بھی ہے. صدقہ یعنی چھپا کے صدقہ دینے سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور دکھا کے، بشرطی کی نیت دکھاوا نہ ہو بلکہ اور لوگوں کی ترغیب یا تشویق ہو. یہ لوگوں کے سامنے صدقہ دینا تقی مصارع السوء، یہ بری اموات سے انسان کو جو ہے نا وہ بچاتا ہے. یہ العمل